تو اللہ نے اپنے محبوب سے قرآن میں وعدہ کیا، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب تمہارا رب تمہیں لوگوں سے بچا کے رکھے گا، کوئی تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکے گا۔ مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، سفر ہو، میدان ہو، لڑائی ہو، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، تبوک ہو، اے محبوب کوئی تمہارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچا کے رکھے گا، کوئی تمہارے جو ہے وہ طرف نہیں دیکھ سکے گا۔ اس لیے فتنے اٹھتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ محفوظ رہی۔ وہ لمحے بھی آئے جب دروازے کے سامنے دشمنوں نے دو رخی کتاریں بنا رکھی تھی، لیکن اس کے بیچ میں سے اللہ کا نبی گزرا، دشمنوں کو نظر بھی نہ آئے۔ یہ سعادت اور یہ شان ہمارے محبوب علیہ السلام کی ہے، لیکن سوال ذہنوں کے اوپر یہ ابھرتا ہے، باقی نبیوں کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہ لیا گیا اور باقی نبیوں کو کیوں نہ بچایا گیا، اس نبی کے ساتھ وعدہ کیوں کیا گیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ 104 کتابیں آئیں جن میں 100 صحیفے اور 4 کتابیں تھیں، 103 کتابیں ختم ہو گئیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا نام بھی نہیں کسی کو آتا، اور اگر وہ کتابیں موجود بھی ہیں تو اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں، ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنی مرضی کی باتیں اس کے اندر شامل کر لی ہیں، اور جو مرضی کی نہیں تھی وہ اس میں سے نکال دی ہیں۔ ان کے اندر تحریف ہوئی، ان کے اندر تبدیلی ہوئی، وہ آج اپنی اصلی حالت میں نہیں ملتی۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ 1450 سال گزر جانے کے بعد جو قرآن صفحہ پہ صحابہ پڑھا کرتے تھے، آج کائنات کے چپے چپے میں مسلمانوں کا بچہ بھی اسی کی تلاوت کر رہا ہے، اسی کو یاد کر رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ قرآن محفوظ کیوں اور باقی کتابوں میں تحریف کیوں؟ اس قرآن سے بھی رب ذوالجلال کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اب اس قرآن کی حفاظت کی جا رہی ہے، باقی کتابوں کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی؟ وہ بھی منظم من اللہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بھیجی تھی، آسمان سے ہی اتری تھی، اور وہ بھی رب ذوالجلال کا کلام تھا، اور کلام ہونے میں تو سب برابر ہیں، قرآن اور دوسری کتابیں اللہ کا کلام ہونے میں برابر ہے، کیونکہ رب ذوالجلال کا کلام ہے تو پھر برابر ہے۔ ہاں قرآن کی عظمت اس معنی میں کہ تلاوت کریں تو ثواب ہوتا ہے، اور تلاوت کرنے سے جو ہے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن فی نفس کلام ہونے کے اندر ساری کتابیں برابر تھیں۔ اب ان کی تحریف کی گئی، ان کے اندر تبدیلیاں آئیں، لیکن قرآن 1450 سال گزر جانے کے بعد آج بھی تبدیل نہیں ہوا، بلکہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے یہ قرآن موجود ہے، اور اسی زبر زیر کے ساتھ اور اسی شد و مد کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، جس طرح کی ادائیگی زمانہ رسالت میں کی جاتی تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کو محفوظ کیوں رکھا گیا؟ باقی کتابوں کے ساتھ وعدہ کیوں نہ کیا گیا؟ صرف قرآن کے ساتھ وعدہ ہوا، صرف محبوب علیہ السلام کے ساتھ وعدہ ہوا۔ اور پھر ایک تیسری بات بھی آپ کے ذہنوں کو میں جو ہے اس کی طرف مائل کرنا چاہتا ہوں۔ اس امت کے اندر رب ذوالجلال نے 14 صدیوں سے لے کے آج تک، اور ہمارا ایمان ہے آج سے لے کے قیامت تک، علماء حقہ کو رب ذوالجلال نے جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ اس امت میں ولی موجود ہیں، اس امت میں علماء موجود ہیں، اس امت میں شیوخ موجود ہیں جو قرآن مقدس کے اوپر اور مصطفیٰ کے فرمان کے اوپر اور اس دین کے اوپر صبح و شام پہرا دیتے ہیں، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہونے دیتے، اور اگر کوئی تبدیلی کی کوشش بھی کرتا ہے تو
تو علماء حق کا کھڑے ہو کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ علماء پہلی امتوں میں بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ دغا کیا، انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ دغا کیا، اور انہوں نے اپنے بادشاہوں کے ساتھ مل کر خواہش کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر انہوں نے دین بدلا، آیتیں بیچی۔ لیکن عصمت ہے اس امت کی کہ اس امت کے اندر علماء سو نہیں بلکہ علماء حقہ ہیں، جو دین کے ہر حرف کے اوپر آج بھی پہرا دینے کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور پھر اس دین سے اس امت کو اتنا پیار ہے کہ وہ 8 سال 10 سال عربی زبان اپنے محبوب کی سیکھنے کے اوپر مدرسوں میں لگا دیتے ہیں۔ کون ہے جس کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہو کہ وہ 10 سال زندگی مدرسے کے اندر گزار دے، صرف اسی شوق کے اندر کہ میں اپنے محبوب کی زبان سیکھوں گا، جو قرآن کی شکل میں ہے، جو حدیث نبوی کی شکل میں ہے۔ 10 سال علماء صرف اس لیے مدرسوں میں لگاتے ہیں کہ ہم نے محبوب کی زبان سیکھنی ہے۔ یہ پیار ہے امت کا اپنے نبی کے ساتھ۔ تو آج علماء حقہ بھی اس امت کے موجود، جو امت کے اوپر پہرا ہر حرف پہ دے رہے ہیں۔ آج قرآن بھی اسی حالت میں موجود جس حالت میں نازل ہوا، اور رب ذوالجلال کا وعدہ بھی قرآن کے ساتھ موجود، اور پھر جو ہے رب ذوالجلال کا وعدہ اپنے نبی کے ساتھ بھی موجود، اور نبی کی امت کے ساتھ بھی موجود۔ جب میرا نبی قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنا رہا تھا کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، فرمایا سنو، یہ ہے میرا راستہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ میرا بھی یہ راستہ ہے، اور مجھے جو مانے گا اس کا بھی قیامت تک یہ راستہ ہے۔ جب اللہ قرآن میں اس امت کو ترجمہ دے رہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو کیوں اس امت پہ اعتماد کیا جا رہا تھا؟ پہلی امتوں پہ اعتماد نہ کیا گیا، اس امت پہ اعتماد کیا گیا۔ پہلی امتوں میں سے تو کسی کو نہ کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو، اس امت کو کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے اس امت کے اوپر اعتماد کیا ہے کہ یہ امت اپنے نبی کے ایک ایک حرف کے اوپر پہرا دے گی، محبوب کے دیے ہوئے دین کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرے گی۔ پھر مرد تو مرد رہے، اس نیلے آسمان نے دیکھا اس امت کی خواتین بھی اس دین کو بچانے کے لیے اپنے نابالغ بچے پیش کرتی رہی، میدان جہاد کی طرف ان کو چلاتی رہی، اور میدان جہاد کی طرف ان کو دوڑتی رہی، اور زمانے کو بتاتی رہی جس کے گلے میں عشق مصطفیٰ کا پٹا ہوتا ہے وہ پھر بچوں کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو شان الوہیت کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو شان قرآن کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو عشق مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب یہ جو 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارا نبی بھی قائم، ہمارا قرآن بھی قائم، اور علماء حقہ بھی قائم، یہ سارے کیوں ہیں ایسے؟ یہ دلیل ہے ختم نبوت کی کہ پہلے نبی آتے رہے، ان کے اوپر آرے بھی چلتے رہے، وہ شہید بھی ہوتے رہے، اور رب ذوالجلال کی قدرتیں خاموش رہی، پہلی کتابوں میں تحریف ہوتی رہی، رب کا وعدہ اس کے ساتھ نہ رہا۔ کیوں نہ رہا؟ کہ بدلتی ہیں تو بدل جائیں، ایک ایسی آخری آئے گی، قیامت آ جائے گی، بدلے گی کبھی نہ۔ تو رب ذوالجلال نے محبوب آخری بھیجا، اس کو بھی سلامت رکھا، کتاب آخری قرآن بھیجی، اس کو بھی سلامت رکھا، محبوب کو امت دی۔ ہر صدی کے علماء جو ہیں وہ حق پر پہرا دیتے رہے۔ دلیل ہے اس بات کی اب نہ قیامت تک کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی اور ذلی تشریح کی ضرورت ہے۔ قیامت تک قانون چلتا رہے گا تو محمد عربی کا چلتا رہے گا۔